السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو میں ہوں ہبا کی دوست ماہیشہ۔ تو آج میں وائس اوور کرنے والی ہوں، تو چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے کمیونٹی لگائی تھی۔ رکے پہلے میں ناول کی پروموشن کر لوں۔ ہبا تو کرتی نہیں ہے وہ بہت بدتمیز۔ تو وہ نا میرا بیسٹ کا ایک سیزن 2 بائی ماہیشہ میرے ماہیشہ چینل پر وہ پوسٹ ہو رہا ہے، تو جس کو ریڈ کرنا ہے وہ وہاں جا کر ریڈ کر لیں، ہبا کو نہ بتائیے گا۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے کمیونٹی لگائی، کتنے ریڈرز نے کمنٹ کیے، دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ ہائے میری بیچاری ہبا کا دل خوش ہو گیا نا، اسی طرح اچھے کمنٹس کر کے ہبا کا دل خوش کر دیا کریں۔ چھوٹی سی بچی ہے وہ بیچاری خوش ہو جاتی ہے اتنی سی بات سے۔ انشاءاللہ رات کو پڑھ کر سب کے جواب دوں گی۔ ایپی پر بھی کر لیا کریں، ہاں بھائی ایپیسوڈ پر کمنٹس کیا کریں نا، ایپیسوڈ پر آپ لوگوں کے کمنٹس کی نا ضرورت ہوتی ہے بھائی، ہمیں وہاں پہ کیا کریں تاکہ ہبا کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور لمبی ایپی دوں، اگر کوئی بھی چیز پسند نہ آئے تو ضرور بتائیں۔ مجھے تو ہبا کا ناول پسند ہی نہیں آتا ہے، ذرا سا بھی پسند نہیں آتا۔ ہبا کو نہیں بتانا، لیکن ایسے کہ میں ہرٹ نہ ہوں۔ ہاں بھائی میری ہبا کو ہرٹ نہ کیا کرے نا۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں آج کی ایپی کی طرف۔ لائکس اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ چلے میری باتیں ختم ہوگی، چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ اسیر طلب از قلم ہبا، کس نمبر 58۔ تم تینوں نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، اور اب وقت آ چکا ہے میں تم سے تم لوگوں کا سب کچھ چھین لوں گا۔ وہ دیوار پر لگی 3 تصویروں کے گرد گول دائرہ بناتی آنکھوں میں شفقت بھرے بولا، ساتھ ہی ایک سسکی لبوں سے ہار جلدی۔ 20 سال انتظار کیا ہے میں نے اس پل کا، تم سب کو برباد کرنے کا۔ سلطان غصے سے دیوار پر لگی تینوں تصویروں کو اٹھائے اسے زمین پر پٹکتے ہوئے بولا، جس سے وہ کرچیوں میں بکھر گئی تھی۔ بہت عزیز ہے نا تمہیں تمہاری بیٹی؟ اب میں تمہاری بیٹی کو اتنی تکلیف دوں گا زرون خان، تم بس دیکھتی جاؤ۔ وہ شیشے کی کرچیوں کے درمیان سے زرون خان کی تصویر باہر نکالتے سرد برفیلے لہجے میں بولا، جبکہ نیچے پڑی زمان اور مہتیار کی تصویر کو پیروں تلے کچل ڈالا۔ اس درمیان اس کی انگلیاں زخمی ہوتی لہو ٹپکانے لگی تھیں۔ اس کا خون شیشے کے ٹکڑوں پر پڑنے لگا، لیکن وہ بے پرواہ بنا اس تصویر کو فولڈ کیے، پاکٹ سے لائٹر نکالے، اس میں آگ لگاتے اس سے اٹھتی آگ کی لپٹوں کو دیکھنے لگا۔ یہ چھوٹی موٹی چوٹیں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھیں، یہ تو اس کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ اس سے کہیں زیادہ آگ اس کے سینے میں بھنبڑ کی طرح جل رہی تھی، جسے بجھانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، وہ تھا انتقام۔ بہت ہوشیار نکلے تم، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اتنی آسانی سے سب بھولنے دوں گا؟ نہیں، میں طوفان برپا کر دوں گا تمہاری زندگیوں میں، جن کی خاطر تم نے میری زندگی مجھ سے چھینی۔ سگار یوں ہی انگلیوں میں دبائے وہ کئی لمحے اس راکھ کو گھورتا رہا، حتیٰ کہ سگار نے اس کی انگلیاں جلا دی تھیں۔ جب اس نے سختی سے جلتی سگار کو مٹھی میں میچ لیا۔ وائس ریکارڈنگ سننے کے بعد اس کی یہی حالت تھی، دل شدت غم سے پھٹ رہا تھا۔ سلطان کو درد دینے والوں کو وہ مار دیتا ہے،
لب میچے وہ فاقیت کی انتہا کو پہنچا تھا۔ اس کے سر پر ایک ہی بھوت سوار تھا جو اسے حیوان بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا، اور وہ تھا انتقام جو وہ اب سے 3 لوگوں سے لینا تھا: زمان، زارونحان، مختیار ملک سے لینا تھا۔ ڈیول، تو اس کی قید میں تھا۔ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا میری شہزادی۔ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی خاطر وہ اپنے روم میں بنے مخصوص پرائیویٹ روم میں داخل ہوا، جہاں ہر چیز ہی کسی بچی کی نظر آ رہی تھی۔ بیبی پنک کلر کے کمبینیشن سے پورا کمرہ چمک رہا تھا۔ سامنے لگی چھوٹی سی تصویر کو دیکھتے وہ پھر بیٹھے گھنٹوں تکتا رہا۔ اسے یاد تھا آج بھی کن مشکلات کا سامنا کر کے اس نے یہ تصویر چرائی تھی۔ اس وقت سب لوگ ڈائننگ روم میں موجود کھانا کھا رہے تھے۔ فواد خان کی زبان درازی کرنے پر فائقہ کو حد درجہ غصہ چڑھا ہوا تھا۔ اس نے صبا بیگم کے گھر دعوت پر جانے سے کرن بیگم کو منع کر دیا تھا، لیکن وہ زبردستی اسے ڈانٹ کر لے آئی تھی۔ فائقہ بیٹا، آج کل کیا کر رہی ہو؟ صبا بیگم اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ لوگوں کا دماغ کھاتی ہے امی۔ فائقہ کے بولنے سے پہلے فواد خان بول پڑا کہ فائقہ نے ہونہار نظروں سے اس کی جانب دیکھا جیسے بس آج قتل ہونے والا ہو۔ فواد اس کے ہاتھوں سے فواد، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ صبا نے فائقہ کے سرخ چہرے کو دیکھتے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے فواد کو ڈانٹا۔ امی، میں مذاق کر رہا ہوں، اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے زمر کو آنکھ مار کر کہنے لگا۔ مہمانوں کے ساتھ مذاق نہیں کرتے بیٹا، فائقہ کو یہ بات بری بھی لگ سکتی ہے۔ صبا بیگم نے سختی سے اسے ڈانٹا تو فواد نے چپ رہنے میں اپنی بھلائی سمجھتی اور انگلی لبوں پر جما لی، جیسے اس جیسا شریف تو کوئی ہے ہی نہیں۔ میں گریجویٹ ہوں آنٹی، وہ مسکرا کر کہتی بریانی سے بڑا چمچ منہ میں ڈال گئی۔ گینڈے کی زبان کو تالوں کو چپکتے دیکھ اس کا دل کر رہا تھا قہقہ لگائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھے، اللہ پاک مزید کامیابی عطا کرے۔ صبا بیگم ڈھیروں ساری دعائیں دی۔ زمل میرا بچہ، جاؤ بہن کو گھر دکھا دو۔ چونکہ صبا بیگم کی کوئی بیٹی نہیں تھی، فواد ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ زمل کو اپنی بیٹی سمجھتی تھی اور کرن بیگم فواد کو اپنا بیٹا۔ ان کا بھی کوئی بیٹا نہ تھا۔ فواد بھیا، آپ دکھائیں اپنا گھر، فائقہ کو میں سب کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ زمل یہ کہتے کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ کرن کی عزت کی لاج اور مان رکھتے فائقہ بھی منہ بنا کر فواد کے ساتھ اوپر چھت کی جانب چل دی۔ یوں نکلی میجر، مجھے پتہ لگا تمہیں کوئی مشن دیا گیا، تم سے پورا نہ ہوا تو بھاگ کر آ گئے ہو واپس گھر۔ زمن سے جب فواد کے میجر ہونے کا راز معلوم ہوا تو ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اس کا کہنا تھا اتنے سڑے ہوئے منہ والے انسان کو بھلا کون میجر بنا سکتا ہے؟ کہاں سے پتہ لگوا کر آئی ہو؟ دیواروں پر رینگنے والی چھپکلی زبان کو لگام دو گینڈے، میں بدتمیزی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگی۔ پتہ نہیں کون سے برے اعمال کیے ہیں جو تم جیسا عذاب نازل ہو گیا۔ گہری سانس بھرتا فواد اسے چھت پر لے آیا تھا۔ فائقہ نے بڑبڑاتے ہوئے غصے سے نہ جانے
کون کون سے القابات سے اسے نوازا رہے تھے، لیکن مجال ہے جو فواد خان کے کام پر جون تک رینگتی ہوں۔ یہ ہے ہمارا چھت، یہاں سے اگر تم نیچے کود جاؤ بچنے کے بہت کم چانسز ہیں۔ خود خوشی کے لیے بیسٹ جگہ ہے، سوچ لو۔ فواد خان اسے آفر دیتے، چھت پر بنے چھوٹے سے اسٹور روم میں اپنے لیے کرسی باہر لاتی، اس پر ٹانگ جمائے بیٹھے۔ پاگل بیوقوف نکلی میجر پٹھان، اتنے برے دن نہیں آئے میرے کہ دشمنوں کے کہنے پر خودکشی کر لوں، سمجھ آئی؟ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے وہ ماتھے پر تیور چڑھائے کرن بلیک کلر کی گھٹنوں تک کا ٹی شرٹ کے ساتھ بالوں کا جوڑا بنائے، ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ بے حد پرکشش لگ رہی تھی۔ کبھی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی جو یوں دیکھ رہے ہو اپنے اوپر۔ فواد خان کی گہری نظروں کی تفش محسوس کرتے فواد کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجا کر غصے میں کہتی، اسے ہوش دلانے لگی۔ یہ بھائی ہیبا نے لکھا ہے اپنی زبان یعنی کہ پٹھانی زبان میں۔ لعنت ہو تجھ پر فواد خان، اس چھپکلی ہے پاس اتنی بڑی زبان ہے اور تم اسے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے محبوبہ ہو تمہاری۔ فواد خان نے پشتو میں بڑبڑاتے ہوئے خود پر لعنت بھیجی تھی، جس کی نظروں نے آج پہلی بار کسی لڑکی کا ایکس رے کیا تھا۔ ایک تو مجھے بے شرموں کی طرح دیکھ رہے ہو، اوپر سے مجھ پر لعنت بھیجتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے پشتو میں گالیاں دینے کی؟ استغفراللہ، میں گالیاں نہیں دیتا چپکلی، تمہاری طرح جہنمی ہرگز نہیں ہوں۔ تم میں کون سا سرحاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو میرے جیسا ہینڈسم لڑکا تمہیں دیکھے؟ دونوں کی بحث جاری تھی۔ حسن اچھو اچھو کو پاگل کر دیتا ہے، گینڈے میری ایک ادا کی مار ہو تم۔ فائقہ مسکرا کر ایٹیٹیوڈ سے بولی، مت کرو بحث، ہار جاؤ گے۔ حسن اتنی بڑی دلیل نہیں ہے۔ سفید دودیا چہرے پر اپنی نگاہیں مرکوز کیے وہ گمبھیر پن سے بولا تو فائقہ سر جھٹکتی مسکرا دی۔ اس نے یکدم ہاتھ بالوں کے پیچھے کیا، بینڈ نکالا، اپنے بال کھولے، سر نیچے کو کیا اور ایک جھٹکے سے سر اٹھا دیا۔ اس کی زلفیں ہر سو بکھر گئیں۔ فواد محبوب سا مورت بنے اسے دیکھ رہا تھا، پلکیں جھپکانا وہ بھول گیا، دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ فائقہ نے اس کی حیرت سے کھلی ہمار آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، ہاں تو تم کچھ کہہ رہے تھے؟ کھو گئے نا میرے حسن کے جال میں؟ فائقہ خوبصورت سے انداز میں مسکرائی۔ کھلے آسمان کے نیچے اس کے ہنسے کی گونج بھی ایک الگ موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ فواد کے دل نے رفتار پکڑ لی، وہ اب بھی ان حسین لمحوں میں کھویا ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، آ گیا نا سیدھی لائن پر، چھوڑے پن کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اصل کانوں میں گونجتے فائقہ کے طنزی الفاظوں نے فواد خان کو ہوش کی دنیا میں لا پٹکا۔ اتنے برے دن نہیں آئے میرے کہ میں اب لڑکیوں پر ٹھڑک بن جاؤں۔ ہاں بس سب جانتی ہوں تم جیسے لڑکیوں کے بارے میں اور وہ لڑکوں کے بارے میں۔ پتہ نہیں کیا کھا کر جنم دیا ہے سب آنٹی نے تمہیں، نہ شکل اچھی ہے نہ تم میں عقل ہے۔ وہ پیر پٹکتی، منہ کے الٹے سیدھے نقشے بنا کر سائڈ پہ رکھی
چارپائی پر بیٹھ فواد مزید کچھ کہتا جب اس کا موبائل رنگ ہونے لگا۔ اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ کر اپنے سر پر ہلکی سی چپک رسید کرتے وہ فائزہ سے ایکسکیوز کرتے کال ریسیو کرنے چلا گیا۔ کہاں ہو؟ گھر پر ہوں۔ حسام خان کو حد سے زیادہ سنجیدہ لہجے سنتے وہ منمنا کر بولا، کلب ایس گھر پر کے انڈے دے رہے ہو؟ کلب آئی تھنک میجر لکھنا تھا۔ فوراً ایس گھر پر کے انڈے دے رہے ہو؟ فوراً کلب میں پہنچو، 10 منٹ ہے تمہارے پاس۔ وہ کہتے رکا نہیں، فوراً کال کاٹ دیتی۔ فواد نے موبائل کو گھورا اور جلدی سے چھت سے اترنے لگا۔ زمر چائے بنا کر چھت پر فائقہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ محبوبہ کے لیے مینڈک کی طرح کود کود کر اتنی جلدی جا رہا جو فواد کو جلدی میں جاتے دیکھ فائقہ بڑبڑائی۔ نیچے بیٹھی صبا بیگم کو جلدی آنے کا کہہ کر وہ چلا گیا۔ تم نے کھانا کھایا ہے؟ شناور نے محبت باش لہجے میں اس سے استفادہ کیا۔ شانزے نے جھجکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، وہ کہتے ہوئے جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ شانزے نے جھٹ سے اس کی کلائی تھام لی۔ شناور خان نے مڑ کر پہلے اپنی کلائی پر اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کو دیکھا، پھر بھاری پلکیں اٹھا کر شانزے کے پرکشش چہرے کو دیکھا جو اب مرجھا گیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے۔ شناور کی گہری نظریں اپنے ہاتھ اور چہرے پر محسوس کرتے جھٹ سے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ شناور اس کے پاس قریب جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ شانزے گھبرا کر اس سے دوری اختیار کر گئی۔ شانزے کا یوں اپنے محرم سے دور ہونا شناور کے دل کو تکلیف دے گیا۔ اس سب میں کھانے کا کیا قصور ہے؟ اپنے پیٹ کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ کچھ دنوں میں تم نے اپنی حالت مریضوں جیسی بنا لی ہے۔ بے ساختہ اس کی نظر اپنے دائیں جانب شیشے پر پڑی جہاں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تو دبلا پتلا جسم، چہرے کا رنگ سرخ سے زرد ہو گیا۔ خاموشی سے میرے ساتھ نیچے چلو، ہم دونوں سب کے درمیان کھانا کھائیں گے۔ شناور اس کا ہاتھ تھامنے لگا جب شانزے نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر کے اپنے پیٹ کے ساتھ لگایا۔ کیا ہوا؟ شناور اس کے یوں اپنا ہاتھ کھینچنے پر تھوڑا سخت لہجے میں بولا، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ جائیں کھا لیں۔ وہ اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر کے بولی، بھوک کیوں نہیں، تھوڑا کھا لینا، لیکن کھا لینا، ضد نہیں کرتے۔ شاباش، میں سختی نہیں کر سکتا کیونکہ میرا نیچر ایسا نہیں۔ میں اپنے گھر کی عورتوں کے معاملے میں بہت سلجھا ہوا بندہ ہوں۔ مجھ سے زبردستی کی توقع ہرگز نہ رکھنا، نہ ہی ایسا موقع آنے دینا میں تم پر اپنا غصہ آشنا کروں۔ میں جا رہی ہوں، آپ کے ساتھ ڈرائیں مت۔ نظریں جھکائے وہ منمنائی تو بے ساختہ شناور کے لبوں پر مسکان رینگی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے نیچے چلا گیا۔ ایان، وہ جیسے ہی ہاسپٹل سے کم آیا
کمرے میں قدم رکھا ہی تھا کہ ہتیجہ کی پکار پر اٹھ گیا۔ آج اس کا دن ہاسپٹل میں سکون سے گزرا تھا کیونکہ ڈاکٹر سنگیتا جو نہیں آئی تھی۔ ہاں گڑیا کہو، خیریت سب ٹھیک ہے نا؟ آج میری گڑیا نے مجھے سلام نہیں کیا، پہلے ہی مجھے پکار لیا۔ سب ٹھیک ہے، بتاؤ کوئی پریشانی تو نہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ایان خان پریشانی سے اس کی جانب بڑھ کر بولا کہ ہتیجہ کو رونا سا آ گیا۔ اسے اس کال کرنے والی لڑکی کی انگرٹ باتیں یاد آئی۔ اسے یہی لگ رہا تھا وہ لڑکی جو کچھ کہہ رہی تھی واقعی وہ جھوٹ ہی ہے۔ جتنی محبت اس کا ایان اس سے کرتا ہے، لگتا نہیں تھا کہ وہ کسی دوسری عورت کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اس کا دل ہزار وسوسوں میں جکڑا ہوا تھا، انجانے خوف کے تحت۔ ایان نے ایک ساتھ ہی اتنے سارے سوال کر ڈالے کہ ہتیجہ جلدی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے بھی ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ یہی سوچ کر کہ آخر وہ لڑکی ایان کو کیسے جانتی تھی، ضرور اس کی ایان سے بات ہوئی ہوگی تبھی وہ ایسا کچھ کہہ رہی تھی۔ ارے میری شہزادی آرزو کی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ایموشنل کیوں ہو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ کسی نے گھر میں کچھ کہا ہے کیا، یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ۔ ہتیجہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ اونچا کر کے استغفار کرنے لگا، جس کی آنکھیں صبح سے رونے کی چغلی دے رہی تھیں۔ آپ کبھی مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ کیا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ اپنے لب دانتوں تلے دبائے وہ اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹ کر کہنے لگی، دل نے کہا کہ بتا دو ایان کو اس کال کے بارے میں، دماغ نے کہا نہیں بتاؤ، وہ پریشان ہو جائے گا۔ جب تمہیں اس پر بھروسہ ہے، یقین ہے، تو تم کیوں پوچھو گی اس سے؟ ارے گڑیا بتاؤ تو صحیح کیا ہو گیا ہے؟ اب اس طرح رو رو کر تم مجھے بھی پریشان کر رہی ہو۔ وہ ایک عورت آئی تھی، مجھے دیکھ کر کہہ رہی تھی میں کہیں سے بھی آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتی، میں خود کو نہیں سنبھال سکتی، آپ کو کیا سنبھالوں گی، آپ کو اولاد کیسے دوں گی، آپ دوسری شادی کر لیں گے مجھے چھوڑ کر۔ وہ صفائی سے جھوٹ بولتی ایان کی پریشانی بس دور کرنا چاہتی تھی، سچ وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی بات تھی، اگر مجھے اپنے ایان پر بھروسہ ہے پھر میں کیوں پوچھوں بھلا؟ ایسا کس نے کہا؟ وہ حد سے زیادہ اونچی آواز میں دھاڑا تاکہ ہتیجہ کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ سہم کر اس سے الگ ہوئی، ماتھے کی کنپٹی پر ابھرتی رگیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی وہ بے حد غصے میں اپنے اشتعال پر قابو پائے ہوئے ہے۔ وہ میں نہیں جانتی نے، وہ نفی میں سر ہلاتے بولی۔ ایان کو اچانک غصے میں آتے دیکھ اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ یہ زبان، یہ لب ہمیں اللہ نے اس لیے عطا کیے ہیں ہم بول سکیں، پھر کیوں گڑیا جب کوئی کچھ کہتا ہے تو منہ توڑ جواب دے کر ان کا منہ بند کروا دیا کرو۔ تم میری ہو، میں تمہارا ہوں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، زندگی ہم دونوں نے گزارنی، لوگوں نے نہیں، پھر کیوں خاموش رہ کر سن لیتی ہو سب کچھ؟ کسی دن میرے دل کا دماغ خراب ہوا، میں قسم خدا کی ان لوگوں کی زبانوں کاٹ دوں گا۔ اس قسم کی بکواس گفتگو کرتے ہیں تم سے، کچھ نہ دیکھتے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی غرض سے۔ اس نے پاس پڑا شیشے کا گلاس زور سے دیوار پر دے مارا۔ ہتیجہ
کانوں پر ہاتھ رکھے اچھل کر پیچھے کو کھسکی۔ گلاس کے ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ اس کی اونچی سسکیاں بھی شامل تھیں۔ ماتھے پر تیور چڑھائے ایان نے اسے دیکھا جس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سسکیاں برآمد ہو رہی تھیں۔ ایک ہی جست میں ایان اسے کلائی سے تھامے اپنے قریب تر کرتے اس کے چہرے پر جھک کر سسکیوں کو اپنے اندر دبانے لگا۔ گہری سیاہ تابناک آنکھیں، بلا کا پرکشش جس کی کھڑی ناک پر غصہ ہما وقت رہتا ہے، جبڑے دن کے بیشتر لبوں میں پیچے اور ماتھا شکنوں سے بھرا رہتا ہے۔ چہرے پر مناسب حد سے پھیلی سیاہ برڈ، سیاہ مونچھ، جس طرح فی الحال اس کے رونے سے میچ جاتے لب، جذبیت اور عاجزی سے یکسر بے نیاز تھے۔ جانے کتنے لمحے حتیجہ کو اپنے بے ترتیب سانس بحال کرنے میں لگے۔ جتنی شدت سے ایان خان نے اسے اپنی قید میں لیا تھا، اسے لگا وہ سانس بھی مشکل سے لے رہی ہے۔ حتیجہ کے دل کی دھڑکنیں مزید سست پڑیں جب وہ ہاتھ بڑھا کر وہ ہلکے سے اس کے جبڑے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے مقابل کر کے اپنی گرم دل ساتھ دینے والی سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑنے لگا۔ ایان درد ہو رہا ہے، چھوڑیں۔ حتیجہ اس کی قدرے کم گرفت میں کہہ رہا اٹھی کہ ایان اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں کی قید سے آزاد کرتے سینے میں میچ گیا۔ غصہ اس وقت اپنی گڑیا پر آ رہا تھا جو سم کے سامنے گونگی بن کر بیٹھ جاتی ہے۔ آم کی مٹھاس سے لے کر ہنزا کے سرمئی رنگ کی خوبانی تک دنیا کا ہر لذیذ پھل چکھ چکا ہوں، لیکن تمہارے ہونٹوں جیسی تصویر دنیا کے کسی پھل میں نہیں۔ تمہارے گال شبنم میں گندی روئی کی فصلیں ہیں۔ ہائے ہائے ہبا نے اتنا کوئی سوچت چھوڑا ہے اس لائن میں۔ تمہارا لمس ریشم سا ہے۔ اوہ مائی گاڈ! یونانی مہر۔ ہبا کم چھوڑا کرو یار، اگر سراپا دیکھ لیتے تو یہ دنیا کے عجائب میں تمہارا حسن اول ہے۔ اوہ مائی گاڈ! یہ تو میری بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ وہ اس کے لبوں پر بہکے بہکے لہجے میں انگلی پھیرتے کہنے لگا۔ ہبا نے کچھ زیادہ ہی چھوڑ دی ہیں، لیکن خیر مزے کی چھوڑا جو بھی چھوڑا۔ بہت برے ہیں آپ ایان۔ وہ اس کے سینے پر اپنے ہاتھوں کے چھوٹے چھوٹے مکے بنا کر برسانے لگے۔ ہچکیاں بند ہو چکی تھیں، لیکن آنسو اب بھی آنکھوں سے جاری تھے۔ میں بہت برا ہوں گڑیا، بہت زیادہ۔ تم واحد ہو جس کے لیے میں بہت کیئرنگ اور پیار کرنے والا ہوں۔ مجھے نہیں برداشت تمہیں کوئی تکلیف دے، اور تم خود کو ہی تکلیف دیتی ہو۔ مار کھانا چاہتی ہو کیا مجھ سے؟ غلطی کر دی میں نے آپ کو بتا کر، اب کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اپنے چہرے سے ایان کے ہاتھ خفگی سے جھٹکتے وہ اداسی سے بولی۔ سوری، اصل میں میرا گلا بہت خراب ہے۔ میں نے ہبا کو بولا تھا میں نے وائس نہیں کرنے، نہیں کہتے تو مجھے وائس کر کے دو۔ میرا گلا بہت خراب ہے جس کی وجہ سے مجھے بار بار کھانسی ہو رہی ہے، تو آپ لوگوں کو پلیز برداشت کرنا ہوگا۔ میری گڑیا ناراض ہو گئی۔ اوکے میری پرنسس، ایان اس کے دونوں پھولے گالوں کو کھینچتے بچگانہ انداز میں بولا۔ حتیجہ کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ رقصہ ہوئی۔ ہٹے، میں ناراض ہوں آپ سے، پکا والی۔ ایان کچھ بھی کر لے نہیں ماننے والی میں۔ اتنی زور سے آپ نے میرا چہرہ پکڑا تھا، نشان بھی بن چکے ہوں گے۔ وہ نظریں پھیر کے اپنی خفگی جتانے لگی۔ مجھے غصہ کیوں دلایا؟ وہ لب مچتی اس کے دونوں ہاتھ اپنے لبوں سے لگا گیا۔ میں نے کب دلایا؟ ان عورتوں کی وجہ سے آپ کو آیا۔
बुरी तरह अपना लब काटते अब अपनी गलती कर पर गलती पर पछता रही थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे गुस्सा इन औरतों की वजह से नहीं, तुम्हारे रोने की वजह से गुस्सा आया। ये जो तुम मेरे सामने आंसू बहा रही हो, जानती हो ये मेरे लिए कितने कीमती रखते हैं? बिल्कुल इतनी जितनी एक माँ के लिए अपनी औलाद। फिर तुम क्यों ये हिमा वक्त बहाती रहती हो? मुझे तकलीफ में मुबतला करके तुम्हें अच्छा लगता है क्या? हाँ बताओ। वो इसका चेहरा फिर से ऊपर करते इस्तफार करने लगा। तो हतीजा नफी में सर हिलाने लगी। सर्दनाक सफेद चेहरा, गालों पर रोने के बायस सुर्ख लाली, पिंक शेड होंठ, रोने के बायस सुरह सूजी आंखें इसके चेहरे को मजीद निखार रही थी। अब रोना बंद करो। ये डोज काफी थी तुम्हारे लिए। अब चलो शाबाश, खाना खाने चलते हैं। नीचे मोरे बुला रहे थे। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम अपना हुलिया दुरुस्त करो। इसके बाद थपथपाते अयान फ्रेश होने की गर्ज से वॉशरूम में बंद हो गया। हतीजा इसकी पुश्त देखती गहरी सांस रिलैक्स हो जाओ यार की कुड़िया। वो लड़की झूठ बोल रही थी। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? बचपन से चाहने वाला अयान हाँ तुम्हें धोखा दे। अगर ऐसा कुछ होता वो भला शादी क्यों करता तुमसे? इतनी नरमी और मोहब्बत से तुम्हारी इजाजत पर हक वसूल ना करता। शादी की बात बेरहमी से कर लेता। जब तुमने अपनी बेवकूफ़ी में आकर उसे थप्पड़ दे मारा था, खुद ही दिल में सोच सोच कर इसने गहरा हंकार पड़ा और उस लड़की की बातें अपने जहन से निकालने लगी जिसमें काफी हद तक कामयाब हो गई थी। सुनो आफी, मुझे मुख्तियार और ज़रून की पार्टनरशिप वाली दुकान की मालूमात चाहिए। लैपटॉप पर नजरें जमाए वो इस वक्त दुबई में बने अपने शानदार बंगले में मौजूद लाइब्रेरी में था। अफनान जो सोफे पर बैठा गहरी सोचों में मगन था, सुल्तान के मुखातब करने पर चौंका। जरूर, इस मेजर का बाप? आफी ने पूछा। हम एक एक डिटेल चाहिए मुझे जरूर। हाँ, मुख्तियार मलक, जमान मलक की और किसी गार्ड को भेज दो। इस फिरौन का पहरा देने की हद तक सबको अलर्ट कर दो। मेरी इजाजत के बगैर कोई इसके आसपास भी न भटके। वो संजीदगी से आफी के सपाट चेहरे को देखते हुए बोला। लेकिन क्यों सुल्तान? हमारी दुश्मनी से मेजर के बाप का क्या लेना देना? वो तो उस डेविल और किंग से है ना? आफी ने गंभीरपन से पूछा। बहुत गहरी दुश्मनी है, बहुत ज्यादा गहरी। इन तीन लोगों ने मेरा हंसता बसता घर उखाड़ दिया है। दुश्मनी सिर्फ मेजर की मुझसे नहीं है, मेरी भी इसके बाप से है। वो एक ही सांस में चीख कर दौड़ा कि अफनान ने नासमझी से इसकी बात की गहराई में जाना चाहा। तैयारी करो अपनी भाभी की रुखसती की। सुल्तान की आंखें भी मुस्कुराने लगी और आफी को खतरे की घंटी बजती सुनाई दी। व्हाट सुल्तान, क्या करने वाले हो तुम बताओ? अफनान ने झिड़क कर उससे पूछा। बदले में सुल्तान ने इसे होनहार नजरों से देखा। जब करूँगा पता लग जाएगा। तुम नजर रखो मुख्तियार की बेटी पर, दुबई में मौजूद है। इस मेजर के चापलूस के पड़ोस में। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन काफी होगी तुम्हारे लिए। आगे का काम तुम्हारा। कश्क अफनान के चेहरे पर मारते वो कमरे से निकलता चला गया, जबकि अफनान अभी तक इसकी बातों में उलझा हुआ था। ना वो इसे अपना मासी बताता था, ना इसे पता करने देता था। उफ मेजर, तुम्हारी मासूम बहन गई काम से। अफनान एक गहरी सांस फंसाकर सूरत करते औंधे मुंह सोफे पर ढेर हो गया। कुछ ही देर में वो दोनों सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। इस वक्त हवेली का हर एक फर्द मौजूद था। मर्द हजरात में हल्की फुल्की गुफ्तगू चल रही थी। आदिल खान से बात हुई किसी की? दाजी, अयान खान, दरवेज खान, शरावर खान की जानिब देखकर पूछने लगे।
جی داجی میری بات ہوئی ہے صبح لالا سے۔ ایان نے اپنی اور عادل کے درمیان ہوئی گفتگو کے بعد داجی سے کہا تو ان کے دل میں تھوڑا اطمینان پیدا ہوا۔ فوزیہ خانم کی طبیعت کچھ خراب سی رہتی تھی، جس کے باعث ہانی یا منتہا کھانا انہیں روم میں دے کر نیند کی میڈیسن دے دیتے، پھر وہ کافی دیر تک غنودگی میں رہتی تھی۔ گھر کے افراد کے ساتھ خلوص اور محبت سے گفتگو، گھر کے کام، سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانا، کہیں عیادت کے لیے جانا ہر درجہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فوزیہ خانم خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ پہلے شوہر کا غم، پھر ایک بیٹے کے جدا ہونے کا غم، پھر شناور کا یوں نکاح کرنا، ان ساری پریشانیوں کو اپنے سر پر سوار کر چکی تھی۔ شانزے جاؤ مورے کو کھانے کے لیے بلا کر لاؤ، شناور شانزے کی جانب دیکھ کر بولا تو سب نے حیرت کے ساتھ چونک کر شناور خان کو دیکھا جو جانے کے بجائے شانزے کو بھجوا رہا تھا۔ میں جاؤں؟ اپنے اوپر سب کی نظریں محسوس کرتے وہ اٹک اٹک کر بولی تو شناور نے ہاں میں سر ہلایا۔ پل بھر میں شانزے کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیسے انہیں بلانا چاہتی؟ شانزے کو دیکھ کر تو وہ بھڑک جاتی تھی۔ ایسے میں شانزے کا ان کو کھانے کے لیے بلانا، وہ تو بھڑک اٹھیں گی۔ بھابی تمہاری بیوی کو پسند نہیں کرتی شناور، تم کیوں اسے بھیج رہے ہو ان کے پاس؟ رضوانہ خانم نے اپنا بیٹا سمجھ کر شناور کو ڈانٹا۔ چچی جان، اگر یوں شانزے مورے کی نفرت کا شکار ہوں گی، گھر میں بدمزگی پیدا ہوگی، میں نہیں چاہتا ایسا ہو۔ مورے سے بات کر کے شانزے ان کے دل میں اپنی محبت کا درخت بو دیں اور اسے پانی دے کر بڑا کر دیں۔ مجھے امید ہے مورے کا غصہ بس کچھ وقت کے لیے ہے اور میں ٹھیک ہو جائے گی۔ جاؤ بچہ تم بھی ساتھ جاؤ، منا لو اپنے مورے کو۔ ماں اگر ناراض ہوں رب بھی خوش نہیں ہوتا۔ داجی نے شناور کو شانزے کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا تو شناور بھی داجی کہہ کر شانزے اشارہ کرتے ہوئے فوزیہ خانم کے روم میں چلے گئے۔ عادل اور عروہ، دانیال آمنہ نیکسٹ ایپی میں۔ سلطان اور مشال کے ہوں گے؟ امید کرتی ہوں ناول پسند آ رہا ہوگا۔ پلیز 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 ایپی پڑھ کر لائکس اور کمنٹس کر کے ریویو بھی ضرور دیا کریں، حوصلہ افزائی کے لیے جاری ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔